إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى من المفلحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تمام کبریائی بادشاہت احسان بلندوں کا واحد مرکز میرا اللہ ہے. یقیناً زمین و آسمان کاغذ بن جائیں اور قلم درخت قلم بن جائیں
ہمارے سارے مصنف بن جائیں، رب کائنات کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی، سب چیز فنا ہو جائے گی۔ تو بے پناہ درود و سلام ہو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، اور ہم سب مل کر ان مومنین صالحین کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں جو صالحین حالت ایمان میں اس دنیا سے چلے گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بشارت دے چکے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں بالخصوص ہمارے والدین، بالخصوص ہمارے محترم جناب غالباً میتلا چوک کے ناظم صاحب تھے، محترم سعود صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے اہل و عیال پر صبر کے دروازے کھولے، صبر کی برسات اور رحمت کی برسات۔ سب سے بڑی خوشی یہی ہوتی ہے کہ انسان کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ یہ جو فراغ ہے، یہ فراغ، یہ وقتی فراغ، یہ جدائی مومنین کے لیے وقتی اور عارضی جدائی ہے۔ جب مومن والدین حالت ایمان میں چلے جاتے ہیں اور ان کی اولاد نے اللہ کے دین کو ایمان کی شکل میں ان کو فالو کیا، اللہ وعدہ فرماتے ہیں میں دن قیامت کی ان کو ضرور ان کے درجات تک بھی پہنچاؤں گا، ان سے ملواؤں انشاءاللہ، اور مومنین بھی ملیں گے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات پر، میں جب جمعہ پہ جاتا ہوں یہی مسئلہ سر مجھے درپیش ہوتا ہے، جب پروگرام پہ جاتا ہوں یہی مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔ وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ بادشاہ لے رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، لمبے ہوئے پڑتے ہوئے ہیں، لیکن چند لمحے کے لیے آتے ہیں، چند لمحے کے لیے وہ آتے ہیں، ایسے بیمار، مریض، ضعیف ہوتے ہیں، ان کا حق بھی ہے، لیکن میں نے نوجوانوں کو اور ادھیڑ عمر کو بھی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، وہ لیٹے ہوئے سو رہے ہیں، لمبے وقت سو رہے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے۔ آج میں دیکھ رہا تھا محترم نوجوان وسیم صاحب کے جلال کو کہ ہم اللہ کی دعوت کے لیے بلاتے ہیں، شاید کوئی چیز کوئی نقطہ بھاری ہو جائے زندگی پر، سنا ہوتا تو گھر بھی جا کر سوچ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر کسی کو یہ بات بری لگے اللہ کی لگے، ہم حق نہیں چھپا سکتے، پھر گھر سوچا ہے۔ اپنے دماغوں کو حاضر رکھو، اللہ کے بندے یہ زندگی ہے، زندگی کی قدر دانی کرو، نہیں معلوم یہ لمحات دوبارہ نصیب ہوتی ہے نہیں۔ آج ان لمحوں کی قدر دانی کرو، جو یہ قربانی بھی نہیں دے سکتا تو آگے وہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں کیسے دے سکے گا؟ ادھر دیواروں کو سہارا لے کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ لمبے بال لے کر سو رہا ہوتا ہے، لیکن ضعیف العمر بزرگ اس سے استثناء ہے، مستثنیٰ ہے۔ پچھلی بار میرا جمعہ ہوا تھا مرکز میں ملتان میں، نوجوان مونچھوں کو تائیں دے رہے تھے مسجد میں بیٹھ کر، مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا، لیکن سمجھ نہیں آتی یہ مذاق سمجھ رہا اللہ کے دین کو، اللہ کا دین، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں،
یہ ہم اپنے فائدے کے لیے اپنے اندر تبدیلی لاتے ہیں. یہ پروگرام کے مقاصد اپنے اخلاقیات کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہوتا ہے، اپنے اندر کو پاک کرنا ہوتا ہے، اپنے باطن کو پاک کرنا ہوتا ہے. دین تو قربانی مانگتا ہے، تم نے صرف بیٹھ نہیں سکتے. خیر، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ ضروری ہے باتیں کرنا. اصل حق تو یہ اس علاقے کے وقت کے سٹیج کے ان محتمین کا ہوگا یا تھا جو اس کے انتظام کرنے والے تھے. پھر بھی کسی کو بات اگر اخلاقی طور پر بری لگی ہو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن جب اللہ کی بات ہو تو بڑے خندہ پیشانی سے سنو، دل لگی سے سنو اور آگے پہنچاؤ. اگر کسی کو فائدہ ہو گیا تو تمہاری نجات کا سبب بن جائے. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم ہیں کون چیز؟ ایک پھونک بھری ہوئی ہے، ایک گیس بھری ہوئی ہے، ہوا بھری ہوئی ہے. تو اس لیے اپنے اندر تڑپ پیدا کرو، جذبہ پیدا رکھو. جذبات انسان کو اپنے منزلوں پر پہنچاتے ہیں. تو اس لیے تربیت یہ دینی تھی. ہمارے جو پروگرام جو ہوتے ہیں صرف اس سے تربیت کا، ایمان کو بہتر کرنا، عمل صالح کی طرف فکر آتا ہے. مفصل بیان تقریباً سارے ہو چکے ہیں. میں مختصر سے مثال پیش کر کے آپ کو وضاحت کر دوں گا کہ اس دنیا کے جو پجاری لوگ ہیں ان کا انجام کیا ہونا ہے. اگر وہ دنیا کا پجاری نہیں ہوتا، دنیا کا خیال نہ ہوتا، اس کا خیال اسی اللہ کی کتاب کی طرف ہوتا، ان بیانوں کی طرف ہوتا، جو مقرر جو بیان کرنے والا بات کر رہا اس کی طرف متوجہ ہوتا، سنتا سمجھتا. اگر میں کوئی سوال کھڑے ہو کر لوگوں کوئی بتاؤ میں کیا کہہ رہا تو اس کو پیچھے بات یاد نہیں ہوگی. یہ احترام کے بھی خلاف ہے. لیکن محترمین، مکرمین، معظمین، میرے قابل احترام، اپنے اندر عاجزی، شعور، جذبہ پیدا کرنے کے ساتھ آؤ گے، کچھ دامن بھر کے لے جاؤ. یہ بات ہوتی ہے. ایسے کسی کی منہ رکھنے کے لانے کی کوئی ضرورت نہیں. ایک کے ساتھ 4 آتے ہیں، 5 آتے ہیں، 10 لے کر آتے ہیں، اس کو صرف جاتا ہے. ایک ہی فکر لگی ہوئی ہے، جیسے وہ فصل بیان محترم وسیم صاحب نے فرمایا ہے، دنیا کے پیچھے لگے ہو، دنیا کے پیچھے لگے ہو. ایک چھوٹی گاڑی ہے، بڑی گاڑی میں محل کوٹھیاں بنا رہے ہیں، ہمسایہ کے گھر پنکھا نہیں ہے، کھانے کو خوراک نہیں ہے، علاج کے پیسے نہیں ہیں. ہر انسان منصف ہے، میں کیسا ہوں، ہر انسان منصف ہے کیسا. قارون کے ساتھ تھوڑا پیسہ تھا، بہت بڑا پیسہ تھا قارون کے پاس. آج پوچھتے ہیں جس کے پاس پیسہ تھا، پیسے کی دھن تھی، اس کا حشر کیا ہوا؟ اس لیے اللہ نے فرمایا ہے، اے انسان تم اپنے حصے کا کام کرو جو نصیب میں لکھا ہوا ہے، جو اللہ نے رزق دیا ہے، پیسہ دیا ہے، صلاحیت دیا ہے، عقل سلیم دی ہے، جوانی دی ہے، جو قوت بھی دی ہے، اس کو استعمال کر، اپنی زندگی میں استعمال کر کے جا، ورنہ پچھتائے. جس انسان کی زندگی میں پچھتاوا ہے، جس نے کہا کاش، وہ مارا گیا، وہ ہمیشہ کے لیے مارا گیا، وہ اندھیروں کی کھائی میں چلا گیا. بڑھ چڑھ کر حصہ لے اللہ کے دین میں بھی. آپ نے اوپر اللہ کی جو نعمت دی ہے، پیسے کی نعمت، اس کو خرچ کر، مرنے سے پہلے خرچ کر، ہر انداز میں خرچ کر، ہر شکل میں خرچ کر، بعد میں پچھتائے.
یقیناً پچھتائے گا، اور پچھتانا تیرے پیدا کر دے گا۔ تو اب قارون کا ایک واقعہ ہے، وہ بڑے پیسے والا تھا، بڑی ٹھاٹھ باٹ والا تھا۔ وہ کیا کہتا تھا؟ وہ بھی یہی کہتا تھا، جو چیز مجھے ملی ہے میری اپنے علم سے ملی ہے، میری دولت سے ملی ہے، میری اپنی کوشش سے ملی، کوشش سے ملی۔ اللہ کے بندے، اللہ کا فضل نہ ہوتا ہماری سانس اوپر نیچے نہیں جا سکتی۔ جو کچھ بھی ہے، ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں بچے ہیں، تمام ساتھی آئے ہیں، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کے فضل سے آئے ہیں۔ بغیر اللہ رب العزت کے فضل کے بغیر کوئی چیز ناممکن ہی نہیں۔ سب سے پہلے اپنے دلوں کے اندر زبان میں شیرنی پیدا کرو، شیرنی مٹھاس پیدا کرو، تاکہ بات لوگوں کے دل میں اترے۔ اگر شیرنی نہیں لاؤ گے، نفرت کی فضا پیدا کرو گے، نفرت جیسے الفاظ پیدا کرو گے، لوگ آپ سے دور بھاگیں گے۔ شیرنی وہ ایک ماڈل ہے جو کسی کی دل کو موہ لیتا ہے۔ دیکھتے ہیں قارون کیا کہتا تھا۔ قارون میں یہ کہتا تھا، قال انما اتنی بڑی دولت والا قارون، آج بھی قارون موجود ہے، اس دور کی قارون کی بات ہو رہی ہے۔ قال انما اوتیته علی علم عندی۔ قارون کہہ رہا ہے کہ مجھے جو مال ملا ہے، جو نعمت ملی ہے، جو کچھ ملا ہے، یہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ملی۔ لیکن اللہ کریم جواب دے رہے ہیں، کیسے بات کر رہا ہے قارون تو؟ کیا کیا تو نے نہیں دیکھا جو تجھ سے بڑھ کر قومیں تھی اے قارون؟ ہم نے اس کو بھی بڑا ہلاک کر دیا، ان قوموں کو نہ نے زمین دوز کیا، ان قوموں کو میں نے تباہ کر دیا۔ کیا تیری بھی سوچ یہ ہے کہ میں ہلاک نہیں ہوگا؟ نہیں نہیں، یہ تیرے علم سے نہیں ملا، یہ میرے فضل سے بھی ملا ہے، مگر ہے تیرے لیے امتحان۔ اللہ اکبر! دنیا کہاں تک کھڑی ہے؟ ایک بڑی ٹولی گاڑی پہ بیٹھ کر اس کی مجھے نہیں سماتے، ایک کاٹن کا سوٹ پہن کر اس کی اکڑ نہیں سماتے۔ آج بھی اپنا کہاں کرے گا پیسہ؟ کہاں کرے گا یہ صلاحیت؟ اس کو فنا ہے، جس کو فنا ہے اس کی جستجو نہ کر، اگر ہے اس کو استعمال نہ کر، اللہ کے رضا میں استعمال۔ اللہ کریم فرما رہے ہیں، کیا تو یہ سوچ رہا ہے کہ ہم تجھے ایسے چھوڑ دیں گے؟ نہیں نہیں، آگے نتیجہ آ رہا ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم مجرم سے بھی پوچھیں گے تجھ سے بھی پوچھیں گے تم کیا کر کے آئے ہو؟
دنیا کی حوث نے، دنیا کی لالچ نے، دنیا کی ریل پائل چہل نے اس کی آنکھوں میں پٹی باندھ دی کہ میرے سارے پہ بھی مٹی آنی ہے ایک دن، میں کیا کر رہا ہوں، کس آگ سے میں ہاتھ ڈال رہا ہوں۔ یہ تو بڑے لوگ خوش ہو رہے ہیں، ہم تو بڑے آشائے سے زندگی گزار رہے ہیں، کبھی نہیں دھوکے میں ہیں۔ ایک دن تو نے مٹی میں دوز ہونا ہے جیسے قارون ہوا تھا۔ تو اسی بابی تک یہ بات ہو رہی تھی، اللہ کریم فرما رہے ایک دن اللہ اکبر اللہ فخرج علی ایک دن قارون اپنی ٹھاٹ باٹ کے اندر، اپنی خوش نصوبی کے اندر، اپنے دھج مچ کے اندر اقوام سے اقوام کے سامنے نکلا۔ جب نکلا تو جو ان میں کمزور لوگ تھے کہنے لگے قال الذين يريدون الحياة الدنيا اے اللہ تو نے قارون کو کتنا بڑی نعمت دی ہے، کتنا منصب دیا ہے، کتنا پیسہ دیا ہے، کتنا عزت دی ہے۔ یہ اصل میں ہے اگر نتیجہ آ رہا ہے، ایسی بے جا حسرتیں کبھی نہ کرو جو تمہارے لیے وبال جان اور ناکامی کا سبب بن جائے۔ کیا کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم۔ اے قارون تو کتنا نصیب والا تھا، بل نصیب والا ہے کہ کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جاتی۔ ابھی تک یہ بات ہو رہی ہے، جو علم والے لوگ تھے، قرآن کی بات کو سمجھنے والے لوگ تھے، جن کا تعارف تھا اپنے رب کے ساتھ، جن کی پہچان تھی اپنے رب کے ساتھ پہچان تھی، اللہ کے حکموں کی پہچان تھی، رب کو جاننے والے تھے۔ اللہ جواب دے رہے ہیں الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير۔ کہنے لگے افسوس تمہارے ان باتوں پر، ان حسرتوں پر۔ یہ تو فطرت ہے انسان کی، فطرت ہے، لیکن فطرت کو دبانا ہوتا ہے، دبانا وفا ہے، دبانا جفا ہے، یہ کوشش ہے، کس کا دل نہیں کرتا ہے؟ اگر یہ فطرت میں نہ ہو، انسان آزاد چھوڑ دیا جائے، جب یہ جنگ بھی نہ ہو، مخالف صنف میں تناؤ بھی نہ ہو، امتحان نہ ہوا، امتحان ہوتا بھی تب ہے، دل بھی کرے تب بھی اس کو ریجیکٹ کر دے، دل بھی کہے تب بھی اس کو لاتوں کے نیچے پھپیل دے۔ تو اب مومن لوگ کہہ رہے ہیں آمنا وعمل صالحا ولا يلقاها إلا
وَاتَّقُوا اللَّهَ، جیسے محترم عبداللہ سے بیان فرماتے ہیں، اللہ سے محبت کر، اللہ کے نافرمانی سے ڈر۔ یہ پیسے کی واسطہ، پیسہ کسی طرح اکٹھا تھا، یقین جانے بڑے بڑے میں نے فلاسفر دیکھے ہیں، ڈاکٹر دیکھے ہیں، انجینئر دیکھے ہیں، آج تک پتہ نہیں ہے شرک ہے کہ آج تک پتہ نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ترجمہ تک بھی نہیں آتا، بس جیسے دنیا چل رہی ہے تو بھی چل رہا ہے، بخش کے جائے۔ یہ دھوکے، یہی دھوکہ ہے۔ اب یہ بات ابھی تک ہو رہی ہے، ہوتے ہوتے کیا ہوا؟ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ۔ ابھی تک یہ لوگ منصب کو سوچ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے فَخَسَفْنَا، زمین نے منہ کھولا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ۔ جب زمین نے منہ کھولا، فرعون کو اللہ نے دھسا دیا زمین میں۔ کہاں گیا اس کا لشکر، کہاں گیا اس کا منصب، کہاں گیا اس کا پیسہ، کہاں گئی اس کی اثرتیں؟ اللہ نے فرمایا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ مِنْ دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہ بچا سکا، کوئی مددگار نہ ہو سکا۔ اگر اس کے اندر طاقت ہوتی، کوئی جماعت اسے نہ بچا سکی۔ وہ اپنے کیے کا لے گیا۔ یاد رکھنا بندے، کوئی پتہ نہیں رب کا فیصلہ کب آ جائے۔ پل پل، قدم قدم، ہر وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھ، اپنے عمل صالح کو محفوظ رکھ، تقوی کو اپنا کے رکھ بندہ۔ یہ نہ سوچنا کہ میں کسی ریوالور کرسی میں بیٹھ کے، منصب میں بیٹھ کے مزے اڑا رہا ہوں۔ اگر یہ تو مزے اڑاتا رہا تو تیرا حال بھی قارون جیسا ہوگا۔ خرچ کر عاجزی اپنا۔ تو آگے کیا ہوا؟ جو لوگ تمنا کر رہے تھے، جو لوگ تمنا کرنے والے لوگ کیا کر رہے تھے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ۔ جو لوگ اسی مرتبہ کے خواہش مند تھے، جو کہہ رہے تھے، بات یاد ہے، جو کہہ رہے تھے کاش اے قارون تو بڑی نصیب والا ہے، کاش ہمیں بھی یہ چیز مل جاتی۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے مالک، ہماری افسوس ہمارے عقل پر، اے میرے مالک، جسے تو چاہے وسیع رزق دے، جسے تو چاہے کم رزق دے، یہ تیری
یہ فیصلہ تیرا، یہ حکم تیرا، کسی کو گدا کر تیرا فیصلہ، کسی کو شہنشاہی دے تیرا فیصلہ، مگر شرط اس بات پر ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کا پل پل پہ فرما بردار رہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ لولا وَإِكَنْ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا، شکر ہے اللہ اگر تیرا فضل نہ ہوتا تو ہم بھی اس وقت اس کے ساتھ دسا دیے جاتے۔ جس کو شوق پورا کرنا چلے پیسے کے پیچھے، ایک ہی کام پہ چلے، تو اللہ فرما رہے ہیں وَإِكَنْ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، اللہ تعالیٰ انکار کرنے والوں کو کبھی فلاح نہیں کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں میرے بندے تمہارے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی نسخہ ہے جو بتا رہا ہوں، وہ نسخہ یہ ہے جو آیت میں نے پہلے پڑھی تھی، فَأَمَّا جس کے پاس یہ دولت ہے، توبہ والی دولت ہے جس کے پاس، وَآمَنَ وَعَمِلَ، ایمان بھی لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، ایمان کی دولت کو بھی اس نے اپنا محور بنایا، عمل صالحات کی دولت کو اپنا مرکز بنایا اور تقویٰ بھی اپنایا۔ یہ دعا کرتا رہا عبد ربک حتی یأتیک الیقین۔ آگے کیا فرمایا؟ فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، یقین ہے، پکی بات ہے، ٹھنڈک بات ہے، اللہ وعدہ فرما رہے ہیں جن لوگوں نے توبہ کی، واپس پلٹ آئے سانسوں کے اندر، ایمان بھی لایا، عمل صالح بھی کیے، تقویٰ بھی اپنایا۔ بڑا زور لگتا ہے ان باتوں کو اپنانے میں، بڑی کوشش لگتی ہے۔ جو لوگ کوشش نہیں کر سکتے وہ اپنے آپ کو کامیاب نہ سمجھیں۔ اللہ کا منصب یہ ہے جو لوگ غریب ہیں، تنہا ہیں، بالکل اللہ کو طلب ہے، اگر ایمان پر وہ قائم ہے، کامیابی ان کا مقدر ہے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اس لیے فرمایا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، اگر فلاح پانے والے ہو تم لوگ، ان تین چیزوں کو اپنانا پڑے گا۔ اگر تین چیز سے تم محروم رہ گئے، تم جہنم کا ایندھن بن گئے، جو جہنم کے ایندھن چلے گئے تو ہوگا کیا؟ نہ وہ موت ہے، نہ زندگی عذاب ہی عذاب۔ غور کرو، سمجھ کر اس کتاب کو ترجمے کے ساتھ پڑھو۔ ہمارے پروگراموں میں آ کے اپنے اصلاح کے لیے مزید سوال کرو، کوشچن کرو، سوال جواب ملیں گے آپ کو۔ اس لیے میرے محترم، اللہ کی کتاب آپ کے گھر میں موجود، ساتھی بالکل دور، لیکن کتاب بھی آپ کے ساتھ موجود۔ اس سے دل لگا کر اپنے ایمان کو تر و تازہ کیا کرو۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سب گناہوں خطاؤں کو اپنی رحمت اور فضل سے معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔